کی محنت کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی معیشت چلتا ہے مگر دنیا بھر کا معیشت اگر چلتا ہے تو وہ دنیا کے مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے ہمارا معیشت چلتا ہے۔ اگر اشرافیہ پیسہ کماتے ہیں تو وہ مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے پیسہ کماتے ہیں۔ اگر ان کا کاروبار چلتا ہے تو مزدوروں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اگر ہمارے ادارے چلتے ہیں تو صرف اس لیے چلتے ہیں کہ ہمارے مزدوروں کے خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے چلتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ بڑا سمپل ہے کہ مزدوروں کو اپنا محنت کی صلہ ملنا چاہیے، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد سے لے کے آج تک ہم مزدوروں کی یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں وہ آئین دیا جس میں مزدوروں کا محنت آرٹیکل 3 میں 1973 کی آئین میں مزدوروں کا محنت اور ان کو محنت کا صلہ ملنا کا ذکر ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں مزدوروں کو سب سے پہلے حق ملا۔ ان کو نہ صرف یونین سازی کا حق ملا مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایسے اقدامات اٹھائے تاکہ ہم مزدوروں کو ان کا صلہ دلوا سکے، جیسے کہ آپ کا EOBI کا نظام ہے اور بہت سے ایسے کارنامے تھے۔ پھر جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو موقع ملا تو وہ تمام لیبر کے نمائندے جو ضیاء کے آمریت میں گرفتار ہوئے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے ہی وزیر اعظم بنی تو اپنی پہلی آرڈر یہ تھی کہ وہ تمام جو لیبر کے نمائندے تھے، جو سیاسی قید تھے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی جو مزدوروں کی جدوجہد ہے وہ آگے بڑھائی تھی۔ جب صدر زرداری پہلی دفعہ پاکستان کا صدر بنا تو تب 18ویں ترمیم کے تحت وہ سارے جو جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے اینٹی لیبر پالیسیز تھے، اینٹی لیبر قوانین تھے، اینٹی لیبر آئین کے شک تھے، وہ ختم کیے۔ اور 2008 سے لے کے 2013 تک وفاقی حکومت نے بھی مزدوروں کے فلاح کے لیے جتنے قانون سازی کیے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اسمبلی نے نہیں کیا۔ ساتھ ساتھ جس طریقے سے وفاقی حکومت نے لیڈ لیا اور تنخواہوں میں تاریخی اضافہ دلوایا، پینشنز میں اضافہ دلوایا، یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد مزدوروں کے حقوق میں اتنا اضافہ ہوا، اور ہم نے کوشش کی کہ ان کو اپنا محنت کا صلہ دلوائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھروائیں گے ہم۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت رہی ہے، اور ہم اس بات کا بھی فخر کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ میں لیبر کو امپاور کرنے کے لیے، مزدوروں کو اپنا محنت کا صلہ دلوانے کے لیے جتنے قانون سازی کیا ہے کوئی صوبہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
ہم نے سندھ اسمبلی نے سندھ میٹرنٹی بینیفٹس کا ایکٹ پاس کروایا 2018 میں، جو خواتین کے لیے اور مزدوروں کے لیے قانون سازی تھی. ہم نے سندھ پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ان دا ورک پلیس ایکٹ 2010 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ ویمن ایگریکلچر ورکرز ایکٹ 2019 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ایکٹ 2015 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ ڈفرنٹلی ایبلڈ پرسنز ایکٹ امپلائمنٹ ریہیبلیٹیشن اور ویلفیئر 2014 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ منیمم ویج ایکٹ تاکہ ہم یہ انشور کریں کہ مزدوروں کو اپنا محنت کا صلہ ملے. ہم نے سندھ منیمم ویج ایکٹ 2015 میں پاس کروایا. 2018 میں سندھ لیبر پالیسی، جس میں چائلڈ لیبر بھی، بانڈیڈ لیبر بھی، مائن ورکرز بھی، ویمنز اینڈ اسپیشل پرسنز کے لیے بھی قانون سازی کیا گیا. سندھ انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2013 میں پاس کیا گیا. سندھ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 2015 میں پاس کروایا گیا. The سندھ فیکٹریز ایکٹ بھی 2015 میں پاس کروایا گیا. The سندھ شاپس اینڈ کامرس اسٹیبلشمنٹ ایکٹ بھی 2015 میں پاس کروایا گیا. The سندھ ہوم بیسڈ ورکرز ایکٹ، تاکہ وہ مزدور جو گھروں میں کام کر سکے ان کو قانونی تحفظ ملے، ان کو اپنا حق ملے، وہ 2018 میں پاس کروایا گیا. پھر The سندھ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 2014 میں پاس کروایا گیا. The سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی ایکٹ 2016 میں پاس کروایا گیا. The apprenticeship ایکٹ، تاکہ مزدور اپنے جو سکلز ہیں وہ آگے نئے نوجوانوں کو، نئے نسل کو ٹرانسفر کر سکے. ہم نے apprenticeship ایکٹ 2017 میں پاس کروایا. ہم نے سندھ پروہیبیشن آف امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ پاس کروایا. اور ہم نے سندھ بانڈیڈ لیبر ابالشمنٹ ایکٹ 2015 میں پاس کروایا. ہم نے ساتھ ساتھ سندھ آکیوپیشن اینڈ جو سیفٹی ایکٹ ہے، تاکہ مزدوروں کو کام کرتے ہوئے تحفظ ملے، وہ ایکٹ بھی پاس کروایا. مگر ہم نے اس جدوجہد کو اب آگے لے کے چلنا ہے. ہم نے جو ابھی الیکشن گزرا ہے، اس میں جو ہمارا عوامی معاشی معاہدہ میں وعدے تھے کہ ہم نے بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے تمام مزدوروں کو ان کا حق پہنچانا ہے، چاہے وہ بڑے بڑے ادارے میں کام کرے یا وہ گھر پہ کام کرے یا وہ سیلف امپلائڈ ہو. انشاءاللہ تعالی اس بے نظیر مزدور کارڈ کی طرف ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ہم نے اس کو صوبائی سطح پہ انٹروڈیوس بھی کروایا ہے، مگر اگر اس کو فعال ہونا ہے تو پھر جو وفاقی سطح پر ابھی تک لیبر کے جو وزارتیں ہیں ڈیوالو نہیں ہوئے، EOBI ابھی تک ڈیوالو نہیں ہوا، تو ہم اس طریقے سے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کو فعال نہیں کر سکیں گے جب تک وہ تمام وزارتیں جو 18ویں ترمیم میں وعدہ کیا گیا کہ وہ 2015 تک ڈیوالو ہوں گے، لیکن آج تک ڈیوالو نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالی ہم یہ جدوجہد بھی جاری رکھیں گے. ہم حکومت وقت سے بھی بات کریں گے کہ خاص طور پہ تمام ادارے، تمام وزارتیں جن کو ڈیوالو ہونا چاہیے ان کو ڈیوالو آپ کریں، مگر خاص طور پہ جو EOBI کا نظام ہے وہ صوبوں وہ ڈیوالو کیا جائے تاکہ صوبے اپنے مزدوروں کا خیال کر سکے اور ہم اپنے مزدوروں کو جو حق دلوانا چاہتے ہیں اپنا بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو. یہ بہت امپورٹنٹ قدم ہے کہ اس سے پہلے ہمیں EOBI ٹرانسفر کیا جائے. ہم ایک اور وعدہ جو ہمارا
अवामी मुआशी मुआहिदा में था, वो तनख्वाहों के इजाफा का था। तो उम्मीद है जल्द हुकूमत सिंध अपना बजट पेश करेगी, हुकूमत बलोचिस्तान अपना बजट पेश और वफाकी हुकूमत भी बजट पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला सिंध और बलोचिस्तान से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो तनख्वाह में इजाफा करेंगे, और साथ साथ हम वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करेंगे कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए उनको भी तनख्वाह में इजाफा करना चाहिए। साथ साथ पीआईए, बिल्कुल पीआईए या बाकी जो स्टील मिल के जो निजकारी का सिलसिला चल रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था, है और रहेगा कि हम समझते हैं कि सूबा सिंध में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे हैं वो कामयाब भी हुए हैं, वो फाल भी हुए हैं, और हमने उन तमाम कंपनीज को कामयाब करवाए हैं। तो हम हुकूमत, वफाकी हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर वो पीआईए के बारे में, निजकारी के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर ये है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे, वो उनका कुछ शेयर जरूर बेचे और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इस इदारा को हम तरक्की, इस इदारा का तरक्की का हम बंदोबस्त करें, जिसका फायदा पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की मईशत का होगा। और ये एक ऐसा चीज है जो हम कर सकते हैं, जो हमने थरकोल में हमने ये साबित कर दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम वो काम कर सके जो पाकिस्तान के तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमत उससे पहले नाकाम रहे। वो थर से कोयला ना निकाल सके, बिजली नहीं पैदा कर सके। जब हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया तो हमने वहाँ उस मंसूबा को ना सिर्फ कामयाब करवाया, वहाँ के अवाम को रोजगार दिलवाया, और उस इलाका इस वक्त तरक्की याफ्ता अगर है तो इसलिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का निजाम खोला था। इसी तरीके से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने सड़कें भी बनाए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, हमने पुलें बनाए हैं ये इंडस पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। तो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और जिस वज़ीर खजाना का तारीफ रज़ा रबानी साहब अभी कर रहा था, वो भी हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का निज़ाम को बड़ा पसंद करता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हम उनको समझाएं, हम उनको मनाएं इस बात पे कि आप निजकारी के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ बढ़ें, ताकि हम इस इदारा को फाल भी कर सके और हमारा मईशत को पॉजिटिवली हम इस पे कंट्रीब्यूट कर सके। जहां पीआईए का जिक्र हो रहा है, वहाँ स्टील मिल का भी ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और सिंध हुकूमत की खास तौर पे इसलिए जमीन जो स्टील मिल को दिया गया वो तो सिंध हुकूमत का जमीन था और है, और हम समझते हैं कि सिंध हुकूमत के इनपुट के बगैर इस इदारे के बारे में फैसले नहीं लेने चाहिए। हमारा स्टील मिल के बारे में ये राय है कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ बैठे, और हम समझते हैं कि निजकारी से बेहतर ये है कि अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल नहीं चाहिए तो सिंध हुकूमत खरीदेगी। हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनसे बेहतर चलाएंगे और ख़ास तौर पे वहाँ के मजदूरों का ख्याल रखेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की मईशत का तरक्की चाहता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि तरक्की का ये नहीं मतलब कि चंद अशराफिया के नुमाइंदे और उनके कारोबार में तरक्की हो। तरक्की का ये मतलब है कि ना सिर्फ अशराफिया
مگر عام آدمی ترقی کرے، ہمارے مزدور بہن بھائی ترقی کرے، پھر ہم اس ترقی کو مانیں گے۔ جہاں تک ہمارے تنظیمیں ہیں، اس بات پہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے تنظیمیں کو مزید فعال ہونا چاہیے، خاص طور پہ جو میرے پیپلز لیبر بیورو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے رضا ربانی صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ نہ صرف سندھ کے مگر وفاق بھر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیبر بیوروز ہے، جو ہمارا لیبر کا ونگ ہے، اس کو ری آرگنائز کیا جائے، فعال کیا جائے، انرجائز کیا جائے، تاکہ ہم مزدوروں کا نہ صرف صحیح نمائندگی کر سکے، مگر جو ان کے ایشوز ہیں ان کے امیدوں کے مطابق ان کے لیے جد و جہد کر سکے۔ آپ سب کا بہت بہت